آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا، جب اس کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے اس کے پیچھے 70,000 یہودی اس کا پیچھا کریں گے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کی پیروی کریں گے اصفہان کے علاقے سے، جنہوں نے پرشین شالز لپیٹی ہوں گی اور ایک روایت میں گرین رنگ کا روب پہنا ہوگا۔ یعنی یہ لوگ جو ہے 70,000 یہودی جو اصفہان کا علاقہ، یہ پریزنٹ ڈے جو ایران کا علاقہ ہے، یہاں بنتا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسٹریٹ اوے 70,000 جوز فرام اصفہان ول بی فالوئنگ المسیح دجال۔ سب سے جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ڈسکرپٹیو حدیث جو دجال کے بارے میں ہے اور جو بہت ہی زیادہ مسٹیریس بھی ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث تمیم الداری کی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں فاطمہ بنت قیس جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اس کو نریٹ کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور اذان کے لیے ٹائم ہو گیا اور اس کے لیے اذان دی گئی تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو کچھ بیان فرماتی ہیں کہ شاید ٹائم سے تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا، یعنی کہ ٹائم نماز کا ہی تھا لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائم پر اذان ہوئی اور ہم سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور ہم لوگوں نے وہاں پہ نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ تھی اور آپ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے تمیم الداری نے بتائی ہے۔ اور تمیم الداری یہ ایک عیسائی ہوا کرتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ تمیم الداری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تقریباً 30 صحابہ کے ساتھ سمندری سفر پر نکلا ہوا تھا، کوئی تجارتی آپ سمجھ لیں بحری جہاز تھا جس کے اوپر یہ لوگ سفر کر رہے تھے کہ سمندری طوفان نے ان کو جکڑ لیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سمندری طوفان میں ہم لوگ کئی عرصہ جکڑے رہے، کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہم شمال میں جا رہے ہیں، جنوب میں جا رہے ہیں، مشرق میں جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیونکہ طوفان میں ایسا اندھیرا بھی ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ہم ایک جزیرے کے پاس، ایک آئلینڈ کے پاس پہنچے اور ہم نے اس آئلینڈ کے قریب ہی اپنی کشتی کو روکا اور وہاں پہ چھوٹی کشتیوں پہ اس جزیرے تک جا پہنچے۔ اور کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب قسم کی مخلوق اس آئلینڈ کے اوپر ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور وہ شخص جو تھا اس سے جب پوچھا گیا کہ تم کون ہو، یعنی حیرت کے ساتھ آپ نے ان سے پوچھا کہ مطلب تم یہ کیا بلا ہے، تم کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا میرا نام الجساسہ ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں تمیم الداری کہ وہ شخص ایسا تھا کہ جس کے اوپر اتنے بال تھے کہ یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا فرنٹ کون سا ہے اور اس کا بیک کون سا ہے، اتنے بال تھے اس کے جسم پہ۔ اور اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام الجساسہ ہے۔ الجساسہ عربی زبان میں تجسس یا جاسوسی جس طرح کہتے ہیں، ایک اسپائی تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی چیز تھی وہاں پہ جو ڈیوٹی دے رہا تھا، وہاں پہ ایک جگہ پر مخصوص انتظار کر رہا تھا۔ اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا آپ لوگ آگے، کوئی آپ کا منتظر ہے۔ اب تمیم الداری اور ان کے ساتھ جو باقی صحابہ موجود ہیں وہ سوچ رہے ہیں ہم تو یہاں پر اتفاق سے آئے ہیں، ہم تو کسی کے پیچھے تو نہیں آئے، یہاں پہ ہم تو لٹرلی یہاں پہ اس آئلینڈ کے اوپر کریش لینڈ کر گئے ہیں، تو ہمارا انتظار کون کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا وہ اوپر پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی مونسٹری ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، کوئی تمہارا ویٹ کر رہا ہے۔ تمیم الداری فرماتے ہیں مجھے لگا کوئی شیطان ہوگا اور ہم ڈرتے ڈرتے وہاں پہ گئے کیونکہ پتہ نہیں تھا کیا چیز آگے ہمارا ویٹ کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں آگے ہم نے دیکھا تو ایک بہت ہی طاقتور جسم کا شخص جو تھا وہ وہاں پر زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، یعنی چینیں لگی ہوئی ہیں، گردن پہ بھی پٹا ڈلا ہوا ہے، ہاتھوں پہ بھی زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، پاؤں جو ہیں اس کے ایڑیوں سے اس میں بھی زنجیریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ پوری طرح سے قید ہوا ہے، ٹائٹ زنجیروں کے ساتھ اس کو پکا قید ہوا ہے۔ تو وہ جیسے ہی یہ صحابہ کا ٹولہ وہاں پہ داخل ہوتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ حجاز کے علاقے سے آئے، تجارت کر رہے ہیں۔ تو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کچھ سوال ان سے آگے پوچھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو سی آف گیلیلی ہے یا لیک ٹائبیریس ہے، بحر تبریہ، اس میں پانی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا جی بالکل ہے۔ تو کہتا ہے بہت جلد وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ جو زغر کا چشمہ ہے اس میں پانی بہتا ہے، کیا وہ اپنے ارد گرد کے لینڈ کو ایریگیٹ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، زغر کا چشمہ بھی چالو ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی ایک دن سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو بیسان کے کھجور کے درخت ہیں وہ پھل دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل پھل دے رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی بہت جلدی سوکھ جائیں گے۔ اور پھر اس نے آگے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا نبی الامی جو ہے کیا وہ آ چکا ہے تمہارے بیچ میں؟ تم لوگ کہتے ہو تم لوگ حجاز کے علاقے سے آئے ہو، مدینہ سے آئے ہو، کیا وہ، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ یثرب سے آئے ہیں،
یثرب جو ہے یہ مدینہ کا پرانا نام ہے. تو اس نے کہا اس علاقے میں نبی الامی جو ہے وہ آ چکا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل وہ آ چکے ہیں. اس نے کہا کیا لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر رہے ہیں. اب انہوں نے کافی لوگوں کو آپس میں جوڑ بھی دیا ہے, لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو آگے سے یہ کہتا ہے کہ اچھی بات ہے, لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی پیروی ہی کریں. پھر وہ بتاتا ہے کہ جی جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی, یعنی کہ وہ نشانیاں جس میں اللہ کے نبی تو آ چکے, یہ نشانی تو پہلے ہی پوری ہو چکی تھی. پھر یہ کہ جب یہ چشمہ بھی سوکھ جائے گا, بحر طبریہ جو ہے سی آف گیلیلی یہ بھی ڈرائی ہو جائے گی, اور جو بیسان کے کھجور کے درخت ہیں یہ بھی سوکھ جائیں گے. اس نے کہا تب میرا ظہور ہوگا. اور میں کون ہوں؟ میں ہوں المسیح الدجال, اور میں زمین پر آؤں گا. مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں 40 دن کے لیے زمین پر آؤں گا. پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا, اور باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. اور اس نے کہا کہ میں ہر شہر میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے, جہاں پہ مجھے جانے نہیں دیا جائے گا. جہاں جہاں پہ بھی مکہ اور مدینہ کی انٹرنسز ہوں گی وہاں پہ فرشتے تعینات ہوں گے ہاتھوں میں تلواریں پکڑے, جو مجھے وہاں سے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے علاوہ میں ہر شہر میں جاؤں گا. صحابہ نے یہ بات سنی اور وہ وہاں سے واپس آ گئے. جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سے یہ ساری ڈسکرپشن بتائی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ سمجھ لیں, فوراً سے اعلان کروایا مسجد میں کہ سارے اکٹھے ہوں, اور آپ نے ان کو یہ بات بتائی. اور یہ بتانے کے بعد آپ نے بتایا کہ جو باتیں مجھے تمیم الداری نے بتائی تھی, کیا اس سے ملتی جلتی باتیں میں تمہیں پہلے نہیں بتاتا رہا دجال کے بارے میں؟ اور انہوں نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں, جو کچھ بھی تمیم الداری نے بتایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اب مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمارے لیے نا یہاں بہت ساری سوچنے کی باتیں ہیں. سوچنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال اس ٹائم پر بھی زندہ تھا. کوئی ایسی جگہ تھی, کوئی ایسا پراسرار آئلینڈ تھا جہاں پر دجال اس ٹائم پر بھی موجود تھا. صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی نا کہ یا رسول اللہ, جب اس نے یہ کہا کہ بھئی میں 40 دن کے لیے آؤں گا, 1 دن سال کا ہوگا, پھر 1 دن مہینے کا ہوگا, پھر 1 دن ہفتے کا ہوگا, اور باقی سارے نارمل دن ہوں گے, تو اس ٹائم میں ہم نے اپنی نمازیں کیسے پڑھنی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح 24 آور سائیکل ہوتی ہے اس کے مطابق, یعنی 1 دن سال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 دن ہے جس میں, جس طرح اگر آپ نارتھ پول کی سائڈ پہ چلے جائیں تو 6 مہینے کا دن ہوتا ہے, یا اسے تھوڑا نیچے آ جائے تو 3 مہینے کا بھی دن ہوتا ہے. یعنی 3 مہینے صبح ہوتی ہے, 3 مہینے رات ہوتی ہے, اور پھر 3 مہینے صبح اور 3 مہینے رات. تو اگر اس طرح کا دن آ گیا ہمارے اوپر جس میں 1 سال کا پورا دن ہے, یعنی تو کیا اس طرح نماز پڑھیں گے کہ فجر کی نماز جنوری میں پڑھ رہے ہیں, اور اپریل میں جا کے ظہر پڑھ رہے ہیں, اور اگست میں جا کے عصر پڑھ رہے ہیں, اور پھر اس طرح مغرب عشاء؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نہیں کرنا, آپ لوگوں نے اندازے کے مطابق 24 گھنٹے کی نمازیں پڑھنی ہیں. لیکن صحابہ کو سوال جو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو ماریں کیسے, اس کو پکڑیں کہاں پہ, وہ کس جگہ چھپا ہوا ہے, جگہ بتائیں, لوکیشن شیئر کریں. سب سے پہلی بات یہ تھی ہم اپنا ایمان کیسے بچائیں. وہ جب آ جائے گا تو ایمان کیسے بچانا ہے.